السلام علیکم ناظرین، زندگی آپ کی منتظر ہے کا آج کا یہ ایپیسوڈ PTSD یعنی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر سے متعلق ہے۔ PTSD سے مراد ایسی کیفیت ہے جس میں مریض ایک خوف، دہشت اور گھبراہٹ کا شکار رہتا ہے اور مزید کئی ذہنی پریشانیاں بھی اس کو لاحق ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ ماضی میں ہوا کوئی واقعہ یا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ آئیے PTSD کی کچھ علامات کو سمجھانے کے لیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک شارٹ سٹوری۔ یہ سروش ہے جو اپنے 3 بچوں اور شوہر کے ساتھ ایک نہایت خوشحال زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ PTSD یعنی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا بھی شکار ہے، جو اس کے گھر میں 6 سال پہلے ہونے والی ڈکیتی کی وجہ سے اسے لاحق ہوئی تھی۔ اس کو اکثر وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب اچانک اس کے گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے۔ انہوں نے مزاحمت کرنے پر اس کے والد صاحب کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ واقعہ اس کے ذہن میں ایسا نقش ہو گیا ہے کہ اب بھی اکثر وہ یہ حادثہ یاد کر کے خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اس واقعے کے کافی عرصے تک سروش خوفزدہ رہی۔ اس واقعے کے 1 سال بعد سروش کی شادی ہو گئی اور اب تقریباً 6 سال بعد اس کو خوف کے شدید دورے پڑنے لگے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ اس کے لیے نیند کا نہ آنا ہے۔ رات میں اچانک اس کی آنکھ خوف سے کھل جاتی، اور اگر وہ دن میں بھی کسی شخص کو ویسے حلیے کے ساتھ دیکھ لیتی تو وہ خوف زدہ ہو جاتی۔ سروش اپنے میاں کے کئی دفعہ سمجھانے کے باوجود اس ذہنی پریشانی سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ چند دن پہلے اسے سر میں شدید درد کی شکایت شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر، اپنے شوہر اور اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھ پا رہی تھی۔ شارٹ سٹوری آپ نے دیکھی۔ ناظرین، یہ شارٹ سٹوری کا پہلا حصہ تھا۔ اس کا دوسرا حصہ ہم آپ کو دکھائیں گے پینل ڈسکشن کے دوران۔ PTSD سے متعلق ڈسکشن کے لیے چلتے ہیں ڈاکٹر آسما کی طرف۔ آج اس موضوع پر ہم بات چیت کریں گے، وہ ہے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر یعنی PTSD۔ اس موضوع پہ بات چیت کرنے کے لیے ہم نے جن ماہرین کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، پہلے میں آپ سے ان کا تعارف کرانا چاہوں گی۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر شاہین ہری حسین، جو کہ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں کراچی میں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر عظمی امبرین، جو بھی کراچی میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں، اور ان کے برابر میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر اقبال آفریدی، جو بھی کراچی سے ہی ان کا تعلق ہے اور یہ بھی ایک کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں۔ چلیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، یہ جو لمبا سا یہ نام ہے، یہ اس کو ہم اردو میں ایک تو کیا کہیں گے، اور ویسے ایکچولی یہ ہے کیا چیز؟ دیکھیے، اگر تو اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کیا جائے، کافی مشکل نام ہے جیسا آپ نے خود سمجھا، تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ کسی بھی شدید حادثے کے بعد صدمے کا شکار ہو جانا یا ذہنی دباؤ کا شکار ہو جانا۔ اب یہ تو بڑا ہی مشکل ہے اس کو سمجھنا، لیکن میں کافی آسان الفاظ میں کہنا چاہوں گی کہ کسی شخص کو اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کے بعد بھی اس کے ذہن پر اتنا گہرا اثر ہو جاتا ہے کہ وہ ہفتوں، مہینوں اسی حادثے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، یعنی ایک حادثے کے بعد ابھی تک اس کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر سکا اور اسی صدمے کا ابھی تک شکار ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کچھ عرصے میں یہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر میں جو مبتلا لوگ ہوتے ہیں، کچھ عرصے میں
जो है नॉर्मल हो जाते हैं, लाइक कोई गहरा सदमा हुआ और कुछ अरसे के बाद सदमे से बाहर निकल आए और मामूल की ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम लोग ये सोचते हैं कि शायद जहनी तौर पे कमज़ोर हैं, आसाबी कमज़ोरी है उन्हें, तो वो नहीं निकल पाते। तो क्या ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, ये जहनी या आसाबी कमज़ोरी की बात नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों में समझ लीजिए कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि पहले से कुछ डिप्रेशन होता है या कोई और जहनी मसाइल होते हैं, उनको अगर आप किसी गहरे सदमे से दो चार करते हैं तो उसके बाद फिर उन्हें ज़ाहिर है बहुत वक्त लगता है उस चीज़ में से निकलने के लिए। और लेकिन ये कोई जहनी कमज़ोरी की बात नहीं है। हर एक शख्स का ऐसे किसी भी हादसे में मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ रद्द अमल होता है। एक ही हादसे का शिकार होने वाले लोग या उसको देखने वाले लोग जो है, उसमें से कुछ लोग तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कुछ लोग 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, कुछ लोग महीने में ठीक हो जाएंगे, और कुछ लोग जो है साल साल इसमें सदमे में जो है वो मुब्तला रह सकते हैं। तो ये अपने अपने दिमाग की साख्त समझ लीजिए उसके ऊपर भी मुनहसर है, लेकिन कमज़ोरी या जहनी कमज़ोरी के ऊपर मुनहसर नहीं। और उस वक्त जो हादसे के या सानहे के वक्त जो जहनी कैफियत होती है उससे भी बहुत ज़्यादा इसका ताल्लुक़ होता है कि उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे। बेबसी ख़ास तौर पे जब महसूस कर रहे होते हैं और बहुत अगर शदीद किस्म का एक तरह से शौक होता है तो वहाँ पे ज़्यादा ताल्लुक़ मतलब इसका जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये इस तरह की बीमारी जो है वो डेवलप होगी। डॉक्टर साहब, एक बात मैं और पूछना चाहूँगी कि ये बीमारी कितनी आम है? लाइक औरतों में ज़्यादा देखी गई है या हम कोई ख़ास सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, कोई ख़ास तबके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये बीमारी उन्हीं लोगों में ज़्यादा देखी गई है? पहले तो इसके बारे में लोग यही कहते थे कि इतना कॉमन नहीं है, लेकिन आजकल देखा ये गया है कि जो मेन मेड डिज़ास्टर इस कदर हो रहे हैं, अगर हम देखें कि वियतनाम वार के बाद जो है, अगर हम अपने करीब जो मुल्क हैं हमारे हमसाया उसमें जिस कदर हालात हो गए, और अगर हम जो है सांगी रेलवे स्टेशन का वाक़े को याद करें या ओजड़ी कैंप के वाक़े को याद करें तो उसके रिएक्शन तो ज़रूर होता है। और ये देखा गया है कि 1.5 से 7% लाइफ टाइम प्रेवलेंस है इसका। लेकिन ये देखा गया है कि इस कदर जब वाक़यात इस कदर शदीद हो और वो जो है बहुत मैन मेड डिज़ास्टर हो या कोई अर्थक्वेक आ जाए या तूफ़ान आ जाए या बहुत धमाका हो जाए, तो उसकी रिएक्शन में देखा गया है कि बाज़ औक़ात 30% अफराद तक इससे मुतासर हो सकते हैं। और ये देखा गया है कि ख़वातीन में इसका रिएक्शन ज़्यादा है और उनमें ज़्यादा वाक़यात होते हैं। ओके, तो ये किसी तबके से हम रिलेट नहीं कर सकते। इस सिलसिले में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि कोई इससे मुस्तस्ना नहीं है। कोई ये ना कहे कि मैं इससे मुस्तस्ना हूँ, ये मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। और ये किसी ऐसी कोई कैरेक्टर की कमज़ोरी नहीं है, बल्कि कि ये कहे अगर इंसान के पास दिमाग है और नफ्सियात है तो ज़ाहिर है उसका रिएक्शन तो होगा, और हर एक शख्स का मुख्तलिफ अंदाज में रिएक्शन होता है। डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहूँगी आपसे कि कोई ख़ास इसकी वजूहात होती हैं, लाइक कोई कॉजेज़ वगैरह जिस पर आप रोशनी डालना चाहेंगे? कॉजेज़ तो देखिए, हादसा जैसा आप सुन चुकी हैं हम सबसे कि अगर हादसा शदीद हो तो इंसान कितना भी मजबूत क्यों ना उस पर असर पड़ सकता है। कुछ ख़ानदानों में देखा जाता है कि तमाम के तमाम अफराद छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं, यानी उनका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा हाइपर होता है। तो ऐसे लोगों को ज़ाहिर है जब कोई हादसा पेश आएगा तो उनका रद्द अमल भी आम लोगों से ज़्यादा होगा, क्योंकि उनका एक नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो ओवर रिएक्ट कर जाता है। और आम तौर पर जो स्टडीज़ की गई हैं इसी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में, उनमें ये पाया गया कि इन लोगों में एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत हाइपर हो जाता है, दूसरा एक ब्रेन का हिस्सा है। मैं नहीं चाहती कि हमारे सुनने वाले नाज़रीन और सामीन घबरा जाएं, क्योंकि नाम बड़े अनोखे से हैं, उसको हम एमिगडाला कहते हैं। उसमें थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो कि बहुत तहकीकात के बाद लोगों ने बाहर के मुल्कों में इसको महसूस किया है कि एमिगडाला का एक्शन बढ़ जाता है, और उससे फिर ज़ाहिर है कुछ दिमाग में जो भी चेंजेस आती हैं, जो हमारा फ्रंटल लोब इसको कंट्रोल करता है, उसका कंट्रोल भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो ये ओवर रिएक्शन हो जाता है उस आदमी का। तो ये चीज़ें कुछ बाज़ दफ़ा, वैसे तो ये कहना सही नहीं होगा कि कोई मौरूसी मर्ज़ है, लेकिन अगर ऐसे लोगों की आप हिस्ट्री लें तो इनके माँ बाप को भी शिकायत होती है कि थोड़े थोड़े किसी भी छोटी सी बात पे ज़्यादा परेशान हो जाना, और वालिदैन में भी इस डिसऑर्डर की कभी कभी हिस्ट्री पाई जाती है। ये तो उन लोगों के बारे में जो छोटी छोटी बातों पर जल्दी टेंस हो जाते हैं, उनको
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अब एक नॉर्मल शख्स है जो कि जहनी तौर पे बहुत मजबूत है, उसे कोई न्यूरोट्रांसमीटर की कमी नहीं, उसका नर्वस सिस्टम बिल्कुल बैलेंस है, लेकिन अगर उस पर पै दर पे हादसात होते रहें, जैसे कि वालदा का इंतकाल हुआ, उसके बाद जॉब चली गई, फिर गन पॉइंट पे गाड़ी चली गई, अगले रोज़ आके डाकुओं ने सोते में जगा के उनसे घर के सारा सामान छीन लिया, तो मजबूत से मजबूत शख्स भी जो टूट जाएगा। एक और बात भी कि औरतें ज़िंदगी में ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार होती हैं क्योंकि उन्हें ही थ्रू आउट लाइफ में एडजस्ट करना होता है, तो पहले ही वो इतने ज़्यादा दबाव का शिकार रह चुकी होती हैं, तो उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त थोड़ा कम हो जाती है। इस वजह से भी उनमें ये डिसऑर्डर थोड़ा सा मामूल से ज़्यादा पाया जाता है। ओके डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगी कि कोई ख़ास अलामात होती हैं बिसाइड जो इन्होंने बताई कि बिल्कुल कभी कभी पेट में दर्द या कुछ इस तरह, तो इसके अलावा कोई ख़ास अलामात होती हैं जिसमें हम कहें कि इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि कोई ना कोई ऐसा सानहा या वाक़या इंसान के साथ पेश आया हो, जब भी आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि अगर ऐसा कभी कोई वाक़या नहीं पेश आया तो ये बीमारी हो नहीं सकती है। पहली चीज़ तो ये है। उसके बाद फिर ये है कि मुस्तकिल, जैसे डॉक्टर शाहीन ने कहा था कि मुस्तकिल उस वाक़े के बारे में सोचें, उसकी यादें आती रहती हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो वाक़या दोबारा से रूनुमा हो रहा है और वो शख्स जो है उसको दोबारा से महसूस कर रहा होता है। अक्सर वाक़े के बारे में ख्वाब नज़र आते हैं और उसके अलावा भी डरावने ख्वाब काफ़ी नज़र आते हैं। नींद जो है, नींद में खलल होता है। अक्सर खौफ का जो है वो एक खौफ की सी कैफियत रहती है, जल्दी चौंक जाना, जैसे डॉक्टर शाहीन ने कहा है कि ज़रा सा इधर दरवाज़ा ज़रा ज़ोर से बंद हो गया और वो शख्स जो है वो उछल जाता है जैसे कोई धमाका हो गया है। तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं। उसके अलावा दूसरे लोगों से ज़रा थोड़ा सा कट के रह जाता है, जज्बाती तौर पे लगता है कि ज़रा वो थोड़ा सा अपने आप को उसने महदूद कर लिया है या पीछे हट गया है। गुस्सा जल्दी आने लग जाता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है, चीज़ों में दिलचस्पी काफ़ी कम हो जाती है। उसके अलावा भूख प्यास ख़त्म हो जाती है, भूख प्यास बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ख़त्म हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इसकी बीमारी की अलामात में शामिल हैं। ओके डॉक्टर साहब, अभी जैसे इन्होंने ये बताया कि कितनी सारी बातें और भी हो सकती हैं, तो कभी कभार ऐसा भी तो देखा गया है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिन लोगों को हो, उनको पहले से कोई और नफसियाती बीमारी हो या बगैर ट्रीटमेंट के अगर इस इलनेस को ट्रीट ना किया गया तो ये लोग किसी और बीमारी का भी तो शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो अगर पहले से बंदे में कोई नफसियाती मसला है तो उसमें इम्कानात ज़्यादा हैं, और दूसरी बात यह है कि जब ऐसे लोग जिनमें कोई भी मसला नहीं होता और वो उसका शिकार हो जाते हैं PTSD का, तो वो फिर उसका इलाज गलत अंदाज में करते हैं, मसलन ख्वाबा और दवाइयों की शक्ल में या दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कि साइंसी तहकीक से मुनासिब नहीं है। तो मसलन शराब वगैरह पी लेते हैं, एडिक्शन में चले जाते हैं, तो उससे वो मसला हल भी नहीं होता बल्कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है और वो जो है दोहरे मर्ज का शिकार होता है, कोमार्बिडिटी उसमें हो जाती है। और ये भी देखा गया है कि कुछ लोग जो है जो बिल्कुल परफेक्ट थे उनको PTSD के बाद डिप्रेशन डेवलप हुआ या फोबिया डेवलप हुआ, तो ये भी हो सकता है। तो इस सिलसिले में ये है कि लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उस शख्स की रोज़मर्रा की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है इससे, और इसके साथ उसकी कारकर्दगी मुतासर होती है, लिहाजा इसका तदारुक और इलाज करा देना चाहिए। उससे जो है वो शख्स न सिर्फ खुश रहेगा बल्कि वो एक कामयाब फैमिली मेंबर की हैसियत से ज़िंदगी गुजार सकेगा। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि रोज़मर्रा की उनकी ज़िंदगी किस तरह मुतासर हो सकती है? कुछ जिस्मानी अमराज शुरू हो जाते हैं जिनके बारे में कोई कॉज कोई पता नहीं चल सकता, जैसे मैंने आपको बताया कि पेट का दर्द, सर का दर्द, तो इस तरह तमाम जो इंसान की ज़िंदगी वो मुतासर हो जाती है। एक मैं आपको मिसाल देना चाहूँगी जो कि हमारे माशरे में बहुत आम है, गाड़ी का छिन जाना। मेरे पास एक ऐसे मरीज़ थे जिनकी 3 बार गाड़ी गन पॉइंट पे छिन गई। उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इस तरह मुतासर हुई कि उन्होंने घर से निकलना ही छोड़ दिया। अगर वो बैठे भी हैं गाड़ी में किसी के साथ, दोस्त बहुत मजबूर करके उनको ले जाते थे कि निकलो, काम पर भी वो पैदल जाते थे कि नहीं मैं गाड़ी में जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि दोबारा भी ऐसा हो सकता है। और अगर वो किसी दोस्त के साथ भी सैर के लिए निकलते थे तो दूर से कोई आदमी सफ़ेद कपड़ों में सलवार कमीज़ में आ रहा होता था
تو ان کے پسینے چھوٹ جاتے تھے, کانپنا شروع ہو جاتے تھے اور کہتے تھے یہاں سے فوراً نکلو, کیونکہ جب بھی ان سے گاڑی چھینی گئی تو وہ لوگ عام سلوار قمیض, عام کپڑوں میں, ظاہر اس کے اندر پستول چھپایا جاتا ہے, تو اس میں تھے اور ان کی طرف گاڑی کی طرف آتے ہوتے تھے. تو اب جب بھی ان کی گاڑی کی طرف کوئی آتا ہے یا ان کے دوست کی گاڑی کی طرف, تو وہ اس قدر ہسٹیریکل ہو جاتے تھے, پینک ہو جاتے تھے کہ فوراً یہاں سے بھاگو. تو اس سے اچھی مثال میرا خیال ہے مشکل ہی دی جا سکتی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں گاڑیاں بہت چھنتی ہیں, اور پھر لوگ یقین کریں بڑے مہینوں تک, سالوں تک گاڑی میں بیٹھنا ان کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہوگی وہ بھی متاثر ہوتی ہے, اسٹڈیز پہ اثر پڑے گا, کام ہے تو کام پہ, اگر وہ خاتون خانہ ہیں تو گھر کے کام ٹھیک سے نہیں کر پائیں گی, بچوں کو مار پیٹ شروع کر دیں گی. اگر کوئی طالب علم ہے تو ظاہر ہے اس کا پڑھائی کی طرف دھیان نہیں جائے گا, جب نیند نہیں صحیح آئے گی, مزاج میں چڑچڑاپن ہوگا, یاداشت کمزور ہو جائے گی, تو ظاہر ہے اس سے پڑھائی بھی متاثر ہوگی. تو تمام زندگی اس کے شکنجے میں آ جاتی ہے, تو اس کا بروقت علاج بے حد ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ ایسے مریض اگر علاج کرائیں تو ان کے لیے کتنے % ہوپ ہے کہ وہ بالکل معمول زندگی پر آ سکتے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال میں اگر پابندی سے اور مناسب طور پہ علاج کیا جائے, اور ارد گرد کے جو ماحول ہے یا آپ کے جو ساتھ دینے والے ہیں, سپورٹ, سوشل سپورٹ نیٹ ورک ہے, وہ آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہو, تو تقریباً 100% تک جو ہے وہ ریکوری ہو سکتی ہے. لیکن اس میں وقت چاہیے. جو لوگ اکثر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بس ایک ہفتے میں یا مہینے میں یا سال میں ٹھیک ہو جائیں گے, ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کوئی پہلے سے کوئی وقت بتا سکیں کہ جی اتنے دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے. تو وقت لگتا ہے, لیکن ریکوری کے چانسز جو ہیں وہ 100% تک ہوتے ہیں. کتنا وقت لگ سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ علامات کی شدت پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اس کے علاوہ اس شخص کی جو ویسے ذہنی کیفیت ہے یا اس کی جو شخصیت ہے, یا اگر اس کے ساتھ دوسری بیماریاں شامل ہو گئی ہیں, تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر علاج کے اوپر ہوتا ہے کہ علاج اسی کے حساب سے زیادہ ٹائم لے سکتا ہے. یہاں میں عرض کر دوں کہ اگر تو باقی چیزیں ٹھیک ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ اس کی اور کوئی بیماری نہ ہو, گھر میں سپورٹ مل رہی ہے, تو پھر تو 3 سے 6 ماہ کے اندر انسان کا ٹھیک ہو جانا مشکل نہیں ہے. لیکن ہاں اگر اس کو اور بھی پرابلمس ہیں, گھر سے سپورٹ نہیں مل رہی, اور کوئی اور بیماری بھی ہے جسمانی یا ذہنی, تو پھر وہ لمبا عرصہ لے سکتے ہیں. کچھ ایسے علاج کے طریقے ہیں جن سے 3 سے 6 ماہ کے اندر 6 اور 9 سیشن اگر دیے جائیں تو انسان بہت بہتر ہو جاتا ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب, اب علاج کا ذکر آیا ہے تو دواؤں کا کچھ رول بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ ہاں, لیکن میں دواؤں سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہم اس سلسلے میں مریض کو جو اسیس کرتے ہیں, اس کے دیکھتے ہیں کہ جو واقعات میں ہیں اس کی وجہ سے وہ کتنا متاثر ہے, اور اس کے علاوہ ارد گرد کے لوگ سوشل سپورٹ کتنا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے سائیکولوجیکل میتھڈ, جس کو ہم سائیکو تھراپیز کہتے ہیں, وہ سیشن کراتے ہیں. اس سے بھی بڑے مریض جو ہے بیہیویئرل تھراپی سے اور کوگنیٹو تھراپی سے. کوگنیٹو تھراپی میں بنیادی طور پر ہم اس کی سمجھ یا فہم کو ٹھیک کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ واقعہ گزرا, اور اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ گفتگو کرے اور اتنی تفصیل سے واقعے کا تذکرہ کرے جیسے ایک فلم کی صورت میں وہ چلائے, اور وہ جیسے فلم ختم ہو جاتی ہے ایسے واقعہ ختم ہو, تو اس پہ بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں. جہاں تک دوائیوں کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ آج کل اتنی اچھی جدید سائنسی تحقیق سے بہت اچھی دوائیاں اویلیبل ہیں. پہلے زمانے میں لوگ خواب اور دوائیاں دیتے تھے, اب ایسا نہیں ہے. اور خاص طور پر جو اینٹی ڈپریسنٹ ہیں, جو کہ مائنر ٹرنکوائزر بھی کے زمرے میں بھی نہیں آتے اور میجر ٹرنکوائزر بھی نہیں ہیں, اور وہ عادت بھی نہیں بناتے, اور وہ اس سے نہ صرف یہ ہو جاتا ہے کہ یہ مریض کو ایک دم فائدہ ہوتا ہے, اچھا لگتا ہے اس سے, بلکہ اس کی میموری شارپ ہو جاتی ہے, اس کا ڈے ٹو ڈے لائف جو ایکٹیویٹی ہے, لائف سٹائل اچھا ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی بالکل فریش ہو جاتا ہے. تو اینٹی ڈپریسنٹ ہم کا تذکرہ ہوا کہ اس کے بارے میں یہ مفروضے ہیں کہ شاید یہ نشاور دوائیاں, ایسا نہیں ہیں, یہ اس زمرے میں نہیں آتی. لیکن اس سلسلے میں مریض کی اپنی ایفرٹ کہ وہ کتنا اس میں وہ ہے, اور معالج کا تو ظاہر رول ہے, لیکن فیملی والے جو ارد گرد افراد ہیں, عزیز ہیں, دوست ہیں, یا گھر کے فیملی کے افراد ہیں, وہ اچھا خاصا رول ادا کر سکتے ہیں سپورٹو نیٹ ورک کی صورت میں. پینل ڈسکشن ابھی جاری ہے, لیکن اس وقت ہم آپ کو دکھائیں گے شارٹ سٹوری کا دوسرا حصہ. آخر کار اس کی حالت کو دیکھ کر اس کا شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور ڈاکٹر کو تمام حالات بتائے. ڈاکٹر نے سروش کو PTSD تشخیص کیا اور ان دونوں کو سمجھایا کہ یہ بھی دوسری بیماریوں کی طرح ایک عام بیماری ہے جو کسی بھی حادثے یا واقعے کی وجہ سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے, اور دواؤں
اور سائیکو تھراپی کے ذریعے بآسانی اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، جس میں اس مریض کے گھر والے، دوست، احباب بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سروش نے ڈاکٹر کی ہدایت پر باقاعدگی سے عمل کرنا شروع کیا۔ اور اب وہ ایک نارمل زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ نہایت مطمئن بھی ہے۔ شارٹ اسٹوری کا دوسرا حصہ آپ نے دیکھا، آئیے چلتے ہیں دوبارہ ڈاکٹر عاصمہ کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ انہوں نے بتایا سائیکو تھراپی کا، آپ کچھ تھوڑا تفصیل سے بتائیں کہ سائیکو تھراپی یا کوگنیٹو تھراپی کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمیں باتوں کے ذریعے یعنی سائیکو تھراپی کے ذریعے اس کو یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ واقعہ گزر چکا ہے، اب اس کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کرنے کے بعد ہم نے آگے بڑھنا ہے زندگی میں، جو ہو چکا اس کو پیچھے چھوڑنا ہے اور اس سے کوئی اچھا سبق حاصل کر کے آگے چلنا ہے، تو اسے ہی ہم سائیکو تھراپی کہتے ہیں۔ پھر دوسری چیز ہے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی۔ ایسے لوگ جن کی سیلف اسٹیم یعنی خود اعتمادی کم ہوتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جلدی پریشان ہوتے ہیں اور ان کو PTSD بھی زیادہ ہوتا ہے، تو ہم کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کے ذریعے ان کو یہ سمجھ دلاتے ہیں کہ ان کی یعنی جو قوت ارادی کہہ لیں اور خود اعتمادی اس کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اور خاص طور پہ PTSD کے مریضوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گی؟ ایسے مریضوں کو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے علاج موجود ہے، وہ سائیکو تھراپی کی شکل میں اور دواؤں کی شکل میں، اور اگر وہ مناسب ان کا علاج ہو جائے اور بر وقت علاج ہو جائے تو وہ بہت جلد اپنی روزمرہ کی نارمل زندگی کی طرف واپس آ سکتے ہیں۔ تو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور زندگی سے لگاؤ جو ہے وہ ان کا جو ہے ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے ہمارے پروگرام کے ذریعے؟ جی ہاں، اس سلسلے میں مزید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس ٹرمائل سے نہیں گزر رہا ہے یا اس کے ارد گرد پڑوسی یا کوئی جاننے والا اس میں مبتلا ہے تو اس سلسلے میں وہ اچھی طرح سے علاج معالجے میں مدد کر سکتا ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں جو ہے جرأت کر کے اس کو جو ہے صحیح معالج کے پاس لے جانا چاہیے۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ کوئی میسج دینا چاہیں گی ہمارے پروگرام کے تھرو؟ یہی کہ بھائی زندگی زندہ دلی کا نام ہے، اور اگر حادثات زندگی میں نہ ہو تو زندگی کیا زندگی ہوگی۔ اور اس میں اقبال کا ایک شعر بھی ہے، موت ہے وہ زندگی جس میں نہ ہو انقلاب، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ ان ادر ورڈ، جب تک زندگی میں چینجز نہ آئیں، حادثات نہ، تو زندگی نہیں ہوتی۔ اس کو آپ بہادری سے اس کا سامنا کریں اور خدا پہ بھروسہ کریں۔ ایک اور بات بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں میں فیتھ ڈیولپ کریں کہ بہت سی مشکلیں آتی ہیں اور ٹل بھی جاتی ہیں، آپ خدا پہ بھروسہ رکھیے اور علاج ضرور کروائیے اگر آپ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں بہت اچھی انفارمیٹیو باتیں بتائیں۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ہمارا دیکھا، یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ بہت ساری انفارمیٹیو ڈسکشن کی ہم نے اور بہت سارے ایسے کویسچنس تھے جو ہمارے ذہنوں میں تھے جن کے آج آنسر ہوئے ہوں گے۔ نیکسٹ ٹائم ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، نئے پینلسٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، یقیناً آپ کو شارٹ اسٹوری سے اور پینل ڈسکشن سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور اس PTSD کی کیفیت کے متعلق آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ اگر آپ میں یا آپ کے کسی عزیز و اقارب میں ایسی ہی کچھ علامات موجود ہیں تو آپ کا پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے یا سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کریں اور ان کی بتائی ہوئی ہدایات پہ عمل کریں۔ باقاعدگی سے علاج کرانا بے انتہا ضروری ہے تاکہ آپ ایک اچھی اور نارمل لائف گزار سکیں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی PTSD یا ذہنی پریشانی سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں اس پتے پر ای میل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے zindagi_muntazir@hotmail.com، zindagi_muntazir@yahoo.com۔ ناظرین، اگر صحیح رہنمائی حاصل ہو، یعنی اگر صحیح وقت پر ایک اچھے معالج سے یا ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیا جائے تو PTSD جیسی یا ذہنی پریشانیاں کوئی بھی ہوں ان سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے پینل کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر احسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔